بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیس چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران عمار جیلانی اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ایک بہت مشہور نامور ہستی جن کا میں تعارف کرواتا ہوں، ڈاکٹر تنویر احمد صاحب۔ محترم کا تعارف بہت بڑا ہے۔ میں ان کی ایک کتاب دکھا دوں گا جنہوں نے کھوج کے ٹائٹل سے لکھی ہے۔ یہ کھوج کے ٹائٹل سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ انہی سے آج جانیں گے فلسفے کے بارے میں۔ فلسفہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے۔ ہر بندہ، ہر شخص کہہ رہا ہے یار یہ بڑا فلسفی ہے، تم بڑی فلسفی جھاڑتے ہو، بڑا فلسفہ جھاڑتے ہو، فلاسفر ہو۔ تو یہ فلاسفر کون ہوتا ہے، فلسفی کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اسی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ فلسفہ کیا ہے۔ جی یہ فلسفہ ایک ایسا علم ہے جو ہمیں بطور کلی کائنات کے بارے میں اور مختلف اشیاء کے بارے میں ایک نٹ شیل انفارمیشن دیتا ہے۔ فلسفے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں علم کیسے حاصل ہوتا ہے، سارا علم، کائنات کے بارے میں پورا علم۔ دوسرا یہ کہ جو جتنا ہمیں علم ہے کیا اس سے بالاتر بھی کچھ ہے یا نہیں، جس کو ہم مابعد الطبیعات کہتے ہیں، اور اگر ہے تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ اور تیسری چیز جو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وجود کیا ہے۔ علم حاصل ہوا، اس کے بعد ہم نے مابعد الطبیعات کے بارے میں سیکھا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنے وجود یا کائنات کے وجود کے بارے میں اسپیکولیشنز کرتے ہیں یا قیاس آرائی کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ ان نیٹ شیل۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن ابھی شروع ہوگا، جس میں ڈاکٹر تنویر احمد صاحب آپ کو بہت مفصل طریقے سے یہ جو کھوج کتاب انہوں نے لکھی ہے، اتنی موٹی سی کتاب، اتنی بڑی سی کتاب ہے، اس میں سارا کچھ انہوں نے ڈیٹیل دی ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے اپنے اسی پروگرام میں۔ پروگرام کا بھی آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے پاکستان پیس چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔ السلام علیکم تمام حاضرین کو ہم انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کی جانب سے اس سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا سیشن ہے وہ مسلم فلسفے کا ایک جائزہ ہے، تجزیہ ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کر پائی ہیں کہ جنہوں نے آزاد فکر کو، تنقیدی نقطہ نظر کو اپنے نصاب میں، اپنی سماج میں فروغ دیا ہے۔ کسی قدغن کے بغیر جب سوال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو تعلیم کے ہر شعبے میں ترقی ہوتی ہے، جس سے معاشی ترقی بھی وابستہ ہے۔ جبکہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے سماج کو یا مسلم فلاسفرز کو، تو بعض اوقات تو علم کلام کو فلسفہ قرار دے دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہمارے کچھ مفکرین بھی ہیں جن کو ہم سوچے سمجھے بغیر فلسفی قرار دے دیتے ہیں، اور فلسفے کی کئی تعریفیں تو بہت ساری ہیں، اور وہ مختلف پہلوؤں سے ہیں، اور وہ صحیح بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر تعریف جامع بھی ہو۔ تو آج ہم نے جناب تنویر صاحب کو مدعو کیا ہے اظہار خیال کرنے کے لیے اس موضوع کے اوپر کہ وہ جو اس مسلم فلسفہ ہے اس پر اظہار خیال فرمائیں۔ اور آج کے اجلاس کی جو صدارت ہے وہ ہم نے معروف لکھاری کالمنسٹ جناب ماہر تعلیم ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کو سونپی ہے۔ تو میں اب ڈاکٹر تنویر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر تنویر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ کروا دوں کہ حال ہی میں ان کی ایک کتاب بھی آئی ہے کھوج کے نام سے، کھوج، تلاش، شک اور حقیقت۔ یہ اشفاق سلیم مرزا صاحب کے گروپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، بائیں بازو کی سوچ سے ان کا تعلق رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ مطلب میرے جو لوگ میری طرح کے ان کے لیے یہ سر نئی ایک دریافت ہیں، تو ہم نے آج ان کو سننے کے لیے بلایا۔ تو سر فل ٹو انجمن ترقی پسند مصنفین کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے اس بات اسلامی فلسفے پہ یا اسلامی سو کالڈ فلسفے پہ اظہار خیال کروں۔ تو بہت ساری باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اسلامی فلسفہ ایک دن میں اس کا پورا تعارف کیا نہیں جا سکتا۔ تو میرا خیال یہ ہے اگر آپ لوگ میں 3 یا 4 سیٹنگز کے اندر آپ کو اسلامی فلسفے کا ریویو دوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آج کے دن میں
صرف انٹروڈکشن کرواؤں گا اس مسئلے کے اوپر، اسلامی فلسفہ کیا ہے اور اسلامی فلسفہ کیا ہے، اور اگر آپ وقت ہوا تو میں معتزلائٹس کے اوپر بات کروں گا جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ ابھی مجھے کسی نے میسج کیا تھا، کسی صاحب نے، کہ وہ غزالی پہ بات کریں، لیکن غزالی پہ بات کرنا شروع میں جو ہے نا وہ کوئی ممکن نہیں ہے، سوٹ بھی نہیں کرتا، کیونکہ غزالی پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کندی سے فارابی تک، کیا نام ہے، فارابی اور ابن سینا تک بات کی جائے۔ جب وہ اسی طرح ہم کوگنائز کر لیں یا اس کو ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد غزالی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یعنی پہلا فلسفہ اسلام کا جو تھا وہ معتزلائٹ سے بنو امیہ کے زمانے میں، تو اس میں میں بات کروں گا ذرا بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں آپ کو یہ بتانا مطلب ہے، لیٹس ریویو، ایوری باڈی نوز اٹ، کہ فلسفے کا مطلب ہے علم حاصل کرنا اور راہ حیات ڈھونڈنا، اور فلسفہ جو ہے وہ بطور کلی کائنات کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے اور اسپیکولیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، زندگی بھی گزارنا ہے، یہ بھی فلسفے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ایک اسپینش فلاسفر ہیں جنہوں نے بہت ساری ٹیکسٹ بک لکھی ہیں، خاتون، ان کا کہنا یہ ہے کہ فلاسفی از اے وے آف لائف، این essential way that considers precisely of living according to the knowledge. It is the knowledge which determines the meaning of life. اچھا، فلسفہ کا علم کیا ہے؟ ہم بہت سارے علم حاصل کرتے ہیں، جیسے ریاضی، فزکس، معاشیات، ان کا تعلق صرف ایک موضوع کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو وہ بطور کلی ان کو یونیورسل طور پہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک پارشل سرٹینٹی ہے جو ہم چیزوں کے بارے میں، اور ایک اتھارٹی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بنیادی اور آفاقی ہونی چاہیے اور سچائی کو بیان کرے۔ تو ہم اس میں فلسفے میں تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ۔ ایک یہ کہ ہمیں علم کیسے حاصل ہوتا ہے، ہاؤ ڈو وی پرسیو اور نو اباؤٹ اینی تھنگ۔ تو مذہب جو ہے وہ اس کا کہنا ہے کہ علم جو ہے وہ غائب سے آتا ہے، کوئی اتھارٹی ہے جو مافوق الفطرت ہے، وہ آپ کو علم ودیت کرتی ہے، وحی کی شکل میں، کشف کی شکل میں، وجدان کی شکل میں۔ لیکن جو میٹیریلسٹ لوگ ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو حواس خمسہ جو ہیں وہ صرف ہمیں ٹچ وغیرہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم ایکسٹینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں انسٹرومنٹس کے ساتھ، اور اپنا نالج بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیٹ از دی اونلی وے جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ آرٹ ہے حاصل کرنے کا، ہم آرٹ دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی کہانی پڑھتے ہیں، نظم سنتے ہیں، یا کوئی تصویر دیکھتے ہیں، تو اس سے ایک ہمیں کمیونیکیشن ہوتی ہے، لیکن وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ آبجیکٹیو نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری چیزیں سبجیکٹیو ہوتی ہیں، تو اس کو ہم پریسائز ایبسولوٹ وہ نہیں کہہ سکتے نالج۔ تو فلسفہ بنیادی طور پہ ایک خود مختار فنڈامنٹل یونیورسل سرٹینٹی ہوتی ہے، اور یہ انسان کی خود کردہ تخلیق ہے، یہ کہیں سے آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک مسلسل کنٹینیوس عمل ہے جو دلیل اور ثبوت کی بنا پر آگے بڑھتا ہے، ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ تو ارسطو کا بڑا مشہور قول ہے کہ علم ایوری باڈی وانٹس ٹو نو تھرو ہز اون کیا کہتے ہیں حواس خمسہ کے ہز اون سینسز، لیکن رواقی کچھ فلسفی تھے یا مدرسیت کے
جن کو کیا کہتے ہیں مدرسیت کو، اسکولسٹک تھے، ان کا خیال یہی تھا کہ علم کا مکمل نظام صرف حواس خمسہ کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ کے وجدان کا بھی حصہ ہے۔ بہرحال لیکن مارکس کا کہنا یہ تھا کہ فلسفہ کا مقصد ہمیں باتوں کو کنسیو کر کے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، اینالائز کرنا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ چیزوں کو اس کے مطابق بدلنا ہے، مطلب ٹھیک ہے نا۔ تو سوری میں نوٹس بکھرے سے ہیں، تو اب یہ ہے کہ میں ذرا ہسٹری میں جاتا ہوں کہ ہماری جو اسپیشیز ہے ہومو سیپینس، یہ مشرقی افریقہ میں شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ تقریباً آج سے 12,000 سال پہلے باشعور ہو گئی۔ تو باشعور ہونے کی شکل اور جس وقت یہ باشعور ہوئی تو یہ گروہ کی شکل میں رہتی تھی۔ انہوں نے کیا سیکھا؟ یادداشت کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، اور چیزوں کو ان کی ایبسنس میں ڈسکرائب کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے سیکھی انسان نے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے چیزوں کو اپنی جو پروڈکٹس تھی، اس سے پہلے لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، گیدررز اینڈ ہنٹرز تھے، یعنی شکار کرتے تھے، چیزیں چن کے کھاتے تھے جنگلوں میں سے انسان۔ لیکن اس وقت تک آ کے وہ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے اکٹھے شکار کرنا سیکھا اور سٹور کرنا سیکھ لیا۔ سٹور کرنے کے علاوہ زراعت کرنی بھی سیکھ لی، اور جب انسان نے زراعت کرنی سیکھی اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا۔ دیٹ واز دی بگننگ آف دی فلاسفی، کہ یہ سورج کہاں سے آیا ہے، یہ ہوا کہاں سے چلتی ہے، یہ کس کے حکم سے آتی ہے، آندھی کہاں سے ہوتی ہے، زمین کیسے پروڈکٹ دیتی ہے۔ تو اس پہ انسان نے سوچنا شروع کیا، اور وہ دیو مالائی پہلی جو تھی ذہنی کیفیت ان کی یہی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے متس بنائیں، انہوں نے کوئی دیوتاؤں کی تشکیل دی، جس کی فلسفی کی ٹرم میں قاصر الہیات کہتے ہیں، یا پولی کیا کہتے ہیں، ضلع ذہن سے اتر رہا ہے، ہاں پولی تھیزم، ہاں جی۔ تو قاصر الہیات اردو میں اس کو ترجمہ کیا گیا ہے، یہ کراچی یونیورسٹی والوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ اور دماغ کے اندر جو سوچ ہوئی، تو یہ انسان کا جو خوف یا خواہش تھی دیو مالائیوں کے اندر، وہ حیرت میں بدل گئی۔ they were awed to awed to look into things، اور وہ حیرت جو ہے اس میں یہ ہے کہ میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، یہ سورج چاند ستارے کیا ہیں، ان کو کہاں سے آئے۔ تو دیٹ واز دی بگننگ آف دی ریئل فلاسفی ان دی ورلڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس فلسفی کے مطلب فلسفیوں نے اور 3 حصے کیے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مطلب جو ہے پہلا انٹولوجی کے لیے وجودیت سے مختلف ہے یہ وجودیات کا لفظ۔ وجودیات یہ ہے کہ کیسے بنا، میں کون ہوں، خدا ہے کہ نہیں ہے، روح کیا ہوتی ہے، اس قسم کے سوال جو ہیں یہ انٹولوجی میں آتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو وہ یہ دنیا کیسے چلاتا ہے، ہاؤ ڈز اٹ ورک، ٹھیک ہے۔ روح ہے اگر کوئی، اور روح اور بدن کا رشتہ کیا ہے وہ آپس میں چلتے، اگر نہیں تو یہ کوشچن جو ہے یہ میٹا فزکس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، مابعد الطبیعات۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جان سکتے ہیں، ہاؤ ڈو وی نو، اینڈ وٹ ایور وی نو از اٹ ریئل اور ناٹ۔ دس کوشچن جو فلاسفی میں ہے اس کو ہم ایپسٹیمالوجی کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، علمیات، ٹھیک ہے جی۔ تو جب سے انسان نے زراعت کرنا سیکھی اس وقت سے یہ سوال اس کے ذہن میں آئے، تو
ان کے اندر مطلب جو ہے اس نے یہ سوال کے جواب تلاش کرنے شروع کر دیے. تو تب پہلی دفعہ خدا کا تصور ہوا، روح کا تصور ہوا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کیا اور مختلف قسم کے فلسفیز تشکیل دی. اچھا، اب میں مذہب کا مطالعہ جو ہوتا ہے اس کے لیے عام طور پہ 3 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم علمی واقفیت حاصل کرتے ہیں. ایک طریقہ مذہب کا یہ ہے کہ ہم مذہب کے عقائد اور جو ہمارے جو رسومات ہیں ان کے ساتھ ایک محبت پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب سکھاتے ہیں. دوسرا طریقہ مذہب کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ٹرمینالوجیز جو ہیں اس کے فہم رکھیں اور ٹرمینالوجیز کو اس کو کنسسٹنٹ رکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو پھر یہ ہے کہ تحقیقی مسائل کا سامنا کیا جائے. اور لیکن سب سے بڑی بات جو مذہب کے مطالعے میں ہے وہ اٹ شوڈ بی ان بایاسڈ، غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور آپ کو بالکل ذہنی طور پہ نتیجہ چیزوں سے تجربے سے نکالنا ہے، نہ کہ اپنے جذبات سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کو علمی دیانتداری کا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو مذہب کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. ایک اس کی ہسٹری دیکھیں، ہسٹری کہاں سے شروع، کیسے شروع ہوا، اس وقت دنیا کے اندر حالات کیا تھے، مینز آف پروڈکشنز کیا تھے، مینز آف کمیونیکیشنز ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے، اور ساتھ سماج کیسا تھا، حکومتیں کیسی تھیں. اس کے حوالے سے مذہب کی تاریخ کا پڑھنا اور مذہب سیکھنا. دوسرا ایک مذہب کی نفسیات ہوتی ہے کہ داخلی طور پہ ہم مذہب، کیونکہ مذہب ایک ذاتی معاملہ بھی ہے. It is your personal opinion about thing. It may be common among a group, it may be common among a society or a country, لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرنزک ہے اور ذاتی معاملہ ہے، اور اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور مثلاً پھر یہ ذاتی معاملے کے اندر خاص طور پہ یہ تصوف آتا ہے، مطلب واردات، کشف، فنا کا تصور، اتحاد کا تصور، وصال کا تصور، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی انٹرنزک ہیں اور بن نفس ہے، جس کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں. تو یہ تصور، یہ نفسیات جو ہے اس کا مطالعہ بھی بڑا ضروری ہے. پھر مذہب کا فلسفہ ہے. منٹ مجھے دیجیے گا. یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں یہ جو میری کتاب میں نے پچھلے دنوں لکھی ہے، اپنے دوستوں کے کہنے پہ مجھے لکھنی، تو اس میں جو میرے یہ ایشو ہیں وہ یہ ہیں. پہلا چیپٹر جو ہے سچ کی کھوج، اٹ از آن ایپسٹمالوجی. دوسرا رب کی کھوج، خدا کی وجود کے اوپر بحث ہے اس کے اوپر. اور تیسری جو ہے روح کی کھوج، اس میں نے مختلف مذاہب کی کمپیریزن کیا ہے. اس میں سارے میں نے مذاہب، ہندوازم، جین، چائنیز ریلیجنس اور اسلام کے اندر جتنے بھی ہیں، بغداد کے اور تصوف کے، مغرب کے، اور سارے، اور کرسچینٹی اور جیوز، ان کو سب کو بار بار 2-4 جملے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت صاحب مطالعہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو پھیلایا، بہت زیادہ مذہب پہ بھی اور سیاست پہ بھی اور تاریخی ارتقاء خیالات کا، ان سب پہ بات کی، تو جو کہ خاصا متاثر کن تھا. جو چیز ذرا سی مجھے لگی کہ فوکس کی کمی تھی. ہم جو توقع کر کے آئے تھے وہ یہ تھا کہ فلسفے جو موضوع تھا، اگر اس کا موضوع کچھ اور ہوتا، یعنی یا تو یہ کہ مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا یا صرف معتزلہ سے ہوتا، تو شاید زیادہ انصاف ہوتا. لیکن اگر ہم اگلی کوئی نشستیں کریں گے تو اس میں ہم ضرور ان موضوع پر بات کرنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے کہ جو عروج و زوال جو ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے.
دو تین باتیں جو مجھے اس میں ایسی لگیں کہ جن پہ شاید زیادہ ذکر ہونا چاہیے تھا. ایک تو یہ کہ میں کچھ ایک دو کتابوں کا وہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ کچھ چیپٹر پڑھے جائیں، لیکن جہاں یہ دوستوں کے لیے کہ جو مزید اس موضوعات پہ پڑھنا چاہیں، جیسے جب انہوں نے بات کی کہ جو مذہب کے خیالات کا جو ارتقاء ہوا، صرف اسلام کا نہیں بلکہ ویسے جو مذہبی خیالات آئے، تو اس میں جو ایک کتاب ہے گولڈن بو جیمز فریزر کی، خاصی ضخیم کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی شاخ زرعی کے نام سے ہوا ہے اور وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس کتاب میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پہ بات کی ہے. وہ کتاب میرے خیال ہے تقریباً 100 سال پرانی ہے، لیکن بڑی تفصیل سے انہوں نے مذہبی خیالات کا ارتقاء کس طرح سے ہوا اس پہ انہوں نے بات کی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہم معتزلہ پہ آ گئے، معتزلہ پر بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ زیادہ ضروری ہے کہ جبریہ اور قدریہ کو سمجھا جائے، کیونکہ بنیادی طور پر جو مسئلہ ہوا اس وقت، دیکھیں ہم بات کب کی کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں یہ 700 کی، رفلی اسپیکنگ 700 سے کہانی شروع، یعنی 8ویں صدی کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے یہ. اچھا، اب 8ویں صدی کی ابتدا 700 کا مطلب یہ کہ واقعہ کربلا ہو چکا ہے، حضور کی وفات کو تقریباً 70 سال گزر چکے ہیں اور اسلامی ریاست بہت پھیل چکی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ 700 آنورڈ جو ہے وہ 4 بڑے دھارے جو ہیں وہ سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ ان چاروں لوگوں کی پیدائش کم و بیش ایک ہی ساتھ ہے. 799 جو ہے وہ 699 امام ابو حنیفہ، امام تو خیر وہ بعد میں بنے، نعمان بن ثابت جو تھے وہ ان کی پیدائش ہے. 799 ہی امام جعفر صادق کی پیدائش ہے. 799 ہی واصل بن عطا کی پیدائش ہے، اور یہی وہ دور تھا جب حسن بصری جو ہے وہ اپنا مدرسہ چلاتے تھے. تو یہ 4، یعنی جب تک ان چاروں پہ بات نہ ہو آگے چیزوں کی سمجھ جو ہے ذرا مشکل سے آتی ہے. تو میں پھر یعنی جو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ڈیولپ ہوا وہ 700 سے 750-60 کے درمیان ہوا. یہ بات 100 سال پہلے اس یعنی جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی کچھ لکھا نہیں گیا تھا، مجھے اس سے ذرا سا اختلاف ہے. جب ہم کہتے ہیں نا لکھا نہیں گیا، تو وہ ہم شاید یہ بات کر رہے ہیں کہ جو حدیث کی کتاب جو بخاری، امام مسلم اور امام بخاری نے پیش کی 9ویں صدی میں، تو وہ کتابیں ضرور 750 اور 760 اور 850 870 یعنی حضور کے 200 سال بعد لکھی گئیں. لیکن جو لکھنے کا عمل تھا، جو فقہ جو ڈیولپ ہو رہے تھے، وہ حضور کی وفات کے 50-60 سال بعد ان کے بارے میں لکھا جا رہا تھا. حدیثیں جو ہیں لوگوں کے پاس ادھر ادھر موجود تھیں، کتابی شکل میں بے شک نہ ہوں، لیکن لکھی جا رہی تھیں. امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ کا جو کنٹریبیوشن تھا یہ تھا کہ انہوں نے چھانٹ پھٹک کے اس میں سے چیزیں، کوئی کہتے ہیں کہ 5 لاکھ کے قریب احادیث جمع کی، اس میں سے 5-7 ہزار انہوں نے نکالی اور کتابی شکل دے دی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کنکلوژن پہ، یعنی جو کہتے ہیں نا جمپنگ آن کنکلوژن، اس کنکلوژن پہ پہنچ جانا کہ جی حضور کے بعد 200 سال تک جو ہے وہ کچھ لکھا نہیں گیا، یہ میرا خیال ہے a bit of exaggeration. چیزیں لکھی جا رہی تھی، اگر نہیں لکھی جاتی ہیں تو یہ جو جن کے 4 میں نے حوالے دیے ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ امام ابو حنیفہ کا پورا فقہ کہاں سے آ گئے؟ فقہ جعفریہ جو پورا ڈیولپ ہوا وہ اسی دور کی پیداوار ہے، 700 آنورڈس کی پیداوار ہے. اور واصل بن عطا جن کو معتزلیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس بارے میں بھی میں کتاب کا حوالہ دوں گا. معتزلہ پہ سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ حسن جار اللہ کی لکھی ہوئی ہے، آپ نے ضرور پڑھی ہوگی. حسن جار اللہ کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. اس میں معتزلہ پہ بڑی تفصیل سے بحث کی گئی، سیر حاصل بحث ہے. اچھا، مجھے ان کی گفتگو سے یہ لگا کہ معتزلہ کو ذرا سا انہوں نے دانستہ یا نادانستہ یہ ہو گیا، ذرا سا منفی اس میں پیش کیا ہے. اگر ہم جبریہ اور قدریہ کو سمجھیں نا، دیکھیں جبریہ اس وقت کیوں آیا. جبریہ جو تھا وہ اموی خلیفہ جو تھے ان کے مفاد میں جاتا تھا، کیونکہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا، حضور کے خانوادے کو بڑی تعداد میں قتل کیا جا چکا تھا، لوگوں میں امیوں کے خلاف بے چینی تھی. تو امیوں نے جبریہ جو لوگ تھے، ان جو اسکول آف تھاٹ جس کو کہہ لیں، ان کی سپورٹ اس لیے کی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جبر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جو اللہ کر دے وہی ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یا جو ہے وہ اموی حکمرانوں کے فیور میں نہیں رہے، کیونکہ وہ ان کے مفاد میں نہیں جاتا تھا. صورتحال تبدیل ہو گئی 750 کے بعد. 750 میں کیا ہوا؟ عباسی آ گئے. جو پہلے خلیفہ صفا تھے، ان کے جو بھائی تھے منصور جب خلیفہ بنے تو ان کے قریبی دوست تھے جو معتزلہ کے، جنہوں نے نام لیا، 2 بنیادی نام، ایک واصل بن عطا اور دوسرے عمر بن عبید. یہ عمرو لکھتے ہیں لیکن عمر پڑھتے ہیں، اس کو واو پڑھا نہیں جاتا عربی میں. عمر بن عبید
جیسے عمر بن الاس، عمرو بن الاس نہیں ہوتا، عمر بن الاس ہوتا ہے. تو عمر جو تھے، عمر بن عبید جو تھے، وہ خلیفہ منصور کے قریبی دوست بن گئے. آئی ایم سوری، میں کچھ 2-4 منٹ لے رہا ہوں آپ کے. اچھا، تو جو عمر بن عبید تھے، جو واصل بن عطا تو 749 میں فوت ہو گئے. تو اب جب عباسی سلطنت کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت جو معتزلہ کے بانی تھے واصل بن عطا وہ نہیں تھے، ہی واز نو مور دیئر. لیکن جو عمر بن عبید تھے وہ حیات تھے، اور انہی کو منصور نے اپنے قریب بٹھایا. اور منصور، خلیفہ منصور جو تھے وہ تھے کہ جنہوں نے قدریہ سوچ کو آگے بڑھانے کی شعوری طور پر کوشش کی، جو آگے جا کر معتزلہ میں ڈیولپ ہوا. اچھا، معتزلہ کے لفظ کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لفظ جو ہے وہ ازل سے نکلا ہے، الف والا ازل نہیں، عین والا ازل. ازل، اور ازل کا عربی میں مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، الگ کرنا. اور اس کا بھی پورا ایک قصہ ہے، وہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ ایک گفتگو میں حسن بصری کے مدرسے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو واصل بن عطا نے کچھ سوال اٹھائے، کچھ سوال جواب ایسے ہوئے کہ پھر جو واصل بن عطا تھے وہ ایک دوسرے ستون پر جا کے الگ ہو گئے، اور کچھ لوگ حسن بصری کی مجلس سے اٹھ کر واصل بن عطا کے پاس آ گئے. تو حسن بصری نے کہا کہ یہ تو اعتزال، یعنی یہ الگ ہو گئے ہم سے. تو معتزلہ کا لفظی مطلب ہے الگ ہو جانے والا. جی، تو جو منصور کے ساتھ جو عمر بن عبید ملے، تو اس سے کوئی تقریباً 100 سالہ ایک پیریڈ ہے پورا. 100 سال کا مطلب یہ کہ اب یہ ہم بات کر رہے ہیں 750 سے 850 تک. یہ ایک 100 سال کا پیریڈ ہے جس میں معتزلہ پر خاصا عروج رہا. بیچ میں ایک پیریڈ آیا تھا مہدی کا، کیونکہ منصور کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا مہدی اقتدار میں آیا. مہدی جو تھا وہ معتزلہ کو پسند نہیں کرتا تھا، تو وہاں، اور وہی وہ دور تھا جب علم الکلام کا آغاز ہو رہا تھا. تو علم الکلام کا جو آغاز ہے مہدی کے دور میں، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ کھل کر بولنے اور لکھنے کی آزادی نہیں تھی. لیکن پھر اس کو جو ریوائول ملا وہ 789 میں جب ہارون رشید اقتدار میں آئے، انہوں نے ان کی سپورٹ کی. مامون نے تو خیر بہت ہی زیادہ کی، اور بیت الحکمہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جو بیت الحکمہ بنایا گیا تو وہ بنا. لیکن اس کے 20-25 سال بعد جب وہ مامون فوت ہو گیا، ان کا جو بیٹا تھا اس نے 5 سال حکومت کی، اس نے سپورٹ کی ان کی. لیکن واسق باللہ جو تھے ان کے دور میں ان پر جو کریک ڈاؤن ہوا. ایک بات کی اور میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تاثر ہے کہ جی وہ تشدد پسند ہو گئے تھے، دیکھیں تشدد ان کا شروع میں نہیں ہوا، اور انہوں نے ذاتی طور پر، میرے خیال میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کسی کو قتل کیا ہو. معتزلہ والوں نے، وہ علمی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور وہ چیزوں پہ بحث و مباحثے پہ یقین رکھتے تھے. جو بھی ظلم معتزلہ کی آڑ میں کیا وہ خلیفہ نے کروایا. خلیفہ مامون تھا. مامون ان سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس نے کہا کہ جو بھی نہیں مانتا اس کو کوڑے لگاؤ. اور وہی وہ دور تھا کہ جب امام مالک اور امام احمد بن حنبل، مالک فوت ہو چکے تھے، امام احمد بن حنبل تھے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے گئے کورٹ میں. تو یہ تشدد تو ملتا ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ معتزلہ کوئی ٹیررسٹ ہو گئے تھے یا وہ قتل جیسا کہ وہ خارجی کر رہے تھے یا کرامتی کر رہے تھے، اس طرح کا معتزلہ کا کوئی وہ ریکارڈ نہیں ملتا. تو میرے خیال میں معتزلہ بالکل ایک نیگیٹو فورس نہیں تھے، ایک پازیٹیو فورس تھے. ان کے قدریہ سوچ کو مزید پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھا جائے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں. جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو.